تو دیکھا ان کے سامنے اچانک ایک شیر آیا۔ ایک صحابی تھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لقب سفینہ یعنی کشتی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ لقب ان کو ملا ایک سفر کے دوران، جبکہ انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کا وزن اپنے سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا کہ انت سفینہ یعنی تو کشتی ہے۔ اس وجہ سے ان کو حضرت سفینہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو یہ لقب حضرت سفینہ ملا۔ جب انسان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو اور انسان سارے رستے چھوڑ کر، سارے اعتماد چھوڑ کر، ساری رسیاں چھوڑ کر جب اللہ کی رسی پکڑتا ہے اور اللہ کے رسول کے دین پہ چلنے کی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں، اور دنیا کے تمام شر جمع ہو جائے تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہوا کچھ ایسا کہ وہ ایک سفر میں تھے، ایسا ہوا کہ وہ راستہ بھٹک گئے، راستہ ان سے بھول گیا، اس کی وجہ سے وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے، اور جب گھنے جنگل میں داخل ہوئے تو دیکھا ان کے سامنے اچانک ایک شیر آیا۔ یہ بجائے ڈرنے کے، بجائے بھاگنے کے، بجائے پیچھے ہونے کے، بجائے اس کے کہ وہ ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا، انہوں نے اس کو سیدھا کہہ دیا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں رسول اللہ کا خادم ہوں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیر ان کی طرف بڑھا، ان کے گرد چکر لگایا اور پھر ان کے ساتھ آگے آگے چلنے لگا، جیسا کہ وہ ایک راستہ دکھا رہا ہو، وہ ایسا کہہ رہا ہو کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے آئیں۔ وہ بزبان حال یہ کہہ رہا تھا، حقیقت میں وہ آگے آگے چل رہا تھا اور وہ حفاظت کر رہا تھا کہیں کوئی بھی چیز ان کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا خادم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک راستے میں پہنچا، ایک جنگل کے بالکل کنارے میں پہنچا جہاں سے آبادی کی طرف جانے والا راستہ تھا، اور وہ سائٹ پہ کھڑا ہو گیا اور وہ بزبان حال یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کے لیے راستہ صاف ہے، آپ جا سکتے ہیں، آگے آبادی ہے، اب بالکل ایزیلی یہاں سے نکل کر اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا جو جیسے گویا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر لیا ہو۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت سفینہ آبادی کی طرف بڑھے، وہ پھر دوبارہ جنگل میں ہوا اور وہاں سے اپنا راستہ ہو لیا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ پر تقویٰ تھا کہ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دل میں اپنے اندر کچھ خوف پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کیا، اور انہوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس وقت لیا کہ تم کچھ بھی ہو لیکن میں رسول اللہ کا خادم ہوں، میں اللہ کے نبی کا خادم ہوں، میں اللہ کے نبی کا نوکر ہوں، ان کا غلام ہوں۔ تو جنگل کے جانور بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تھا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔